12 تاریخ، جو ہمارے یہاں سنیچر، اتوار اور دوشنبہ ہے۔ تو یہ 3 دن اس کے لیے خاص ہیں۔ تو خاص دن کا مطلب انہی 3 دن میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جب چاہیں کر لیں، نہیں، خاص دن میں۔ اور وہ خاص دن جو شریعت نے جسے مقرر فرمایا ہو، جو اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ خاص دن۔ اس میں خاص جانور بھی ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان جس جانور کو چاہیں ذبح کر دیں، اسی لیے خاص جانور کہا گیا۔ اس میں بھی اس کی عمر وغیرہ کا لحاظ ہے، یہ کون سا جانور کس عمر کا ہوگا۔ عموماً جو ہم اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، اپنے ملک میں کرتے ہیں، تو بھینس وغیرہ ہے، بکرا، بکری یا بھیڑ ہے، تو اس بھینس وغیرہ کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرا، بکری اور بھیڑ کی اس کی 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے ان حالات میں بہت سے لوگوں کو شاید پہلے کی طرح موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ قربانی یہ واجب ہے صاحب نصاب پر، استطاعت والے پر، جو مسافر نہ ہو۔ کہیں کوئی مسافر ہے تو اس پر واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، تو ایسے مقیم پر جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، جس مرد یا عورت کے پاس، ایسا نہیں گھر میں کسی ایک کی طرف سے کر دیا، نہیں ہے، اگر مرد بھی صاحب نصاب ہے، عورت بھی صاحب نصاب ہے، گھر میں بیوی ہیں وہ صاحب نصاب، بہن ہیں وہ بھی صاحب نصاب، خود بھائی ہے، 2 بھائی ہیں دونوں صاحب نصاب ہیں الگ، تو سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ گھر میں 4 حصے ہوتے ہو، 5 حصے ہو، جتنا بڑا کنبہ ہو، جتنے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہو، ان سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو وہ بکرا کر لیں، یا ایک بھینس کی طرح کوئی جانور ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگ اس میں شریک ہو جاویں۔ آج کے ان ماحول میں جب کہ لاک ڈاؤن کا بھی ماحول ہے، مارکیٹ بھی اس طرح سے نہیں لگ رہی ہے، تو ان حالات میں بہرحال بہت سے لوگوں نے انتظام کیا ہے، کچھ تنظیموں نے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، لیکن یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت صدقہ کر دیجئے، ان حالات میں تو گویا آپ نے قربانی کا جو ثواب تھا یا قربانی کا جو واجب تھا آپ پر، اس واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں ان 3 دنوں میں آپ کو قربانی ہی جب کریں گے تب اس واجب کی ادائیگی ہوگی۔ ہاں، وہ صورت ہوتی ہے کہ کبھی کسی نے کوئی جانور خریدا تھا، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے وہ نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے، 3 دن نکل گئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ وہ اب اس جانور کو صدقہ کر دے، یا وہ ایک جانور کی قیمت، ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکا تھا۔ تو یہ ایک دوسری حالت ہے۔ ابھی ایسی کنڈیشن نہیں، مان لیجئے آپ کے گاؤں میں نہیں ہو پا رہی قربانی، دوسرے شہر میں ہو سکتا ہو رہی ہو، دوسرے ضلع میں ہو رہی ہو، دوسرے صوبے میں ہو رہی ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں آپ کرا سکتے ہو وہاں ہو رہی ہو، تو اس صورت میں آپ پر قربانی کرنا واجب ہے کہ آپ وہاں قیمت بھیجیں، ان لوگوں سے رابطہ کریں۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے ملک میں ہی مختلف جگہوں پر لوگ ہیں جو موجود ہیں تنظیمیں، تو آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ بہت سے لوگ سونا چاندی رکھے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ان کے پاس ان حالات میں، تو وہ کیا کریں، نہیں، آپ کو اپنے سونے کو بیچ کر یا کسی سے پیسہ لے کر کے اس کو پھر آپ لوٹا دیں گے۔ آپ کو بہرحال آپ صاحب نصاب اگر ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی جتنے روپیے میں آتی ہے اتنا روپیہ آپ کے پاس، آپ کے بینک میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کے تاجر ہیں، تجارت کا سامان اگر اتنے روپیے کا ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ پر قربانی اس وقت واجب ہے کہ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کر کے اس واجب کو آپ ادا کر لیں۔ لہٰذا اس سے بچیے مت، کیونکہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں جتنے آپ نیک کام کرتے ہیں ان سارے نیک کاموں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام یہ قربانی کرنا ہی ہے۔